السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ روس نے بدھ کے روز یوکرین کے دارالحکومت کیف پر حملے جاری رکھے ہیں، جبکہ نیٹو کے وزراء روس کے حملے پر تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے یوکرین کی اپنے دفاع کی صلاحیت کی حمایت کے ساتھ ساتھ نیٹو کے کسی بھی اتحادی کی مدد کرنے کے امریکی عزم کو اجاگر کیا ہے۔ آسٹن نے کہا کہ ان کے خیال میں یہاں ہماری موجودگی دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم یوکرین کی حمایت میں متحد ہیں اور یوکرین پر روس کے بلا اشتعال اور بلا جواز حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ روس نے اپنی سرحدوں کے قریب نیٹو کی موجودگی پر اعتراض کیا ہے اور اس بات کی ضمانت مانگی ہے کہ یوکرین کبھی بھی اس اتحاد میں شامل نہیں ہوگا۔ نیٹو کا اصرار ہے کہ ممالک سیکیورٹی تعلقات کے بارے میں اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بدھ کو امریکی کانگریس سے خطاب کرنے والے ہیں، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے $800 ملین کی نئی سیکیورٹی امداد کا اعلان متوقع ہے۔ زیلنسکی کا خطاب ویڈیو کے ذریعے قانون سازوں تک پہنچے گا۔ حالیہ ہفتوں میں برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز، کینیڈا کی پارلیمنٹ اور یورپی پارلیمنٹ سے بھی اسی نوعیت کے خطاب ہوئے ہیں، جن میں انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مزید فوجی اور فلاحی امداد کے لیے زور دیا ہے۔ بائیڈن چند گھنٹے بعد وائٹ ہاؤس میں خطاب کرنے والے ہیں، جس میں یوکرین کے لیے نئی امداد کا اعلان کریں گے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران امریکہ کی طرف سے اعلان کردہ امداد کی کل رقم $2 بلین ہو جائے گی۔ بائیڈن 24 مارچ کو برسلز میں دیگر سربراہان مملکت کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس میں شامل ہونے والے ہیں، جب یوکرین پر روس کے حملے کا 1 ماہ مکمل ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کی طرف سے صدر بائیڈن کے سفری منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ یہ اعلان نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ کی جانب سے نیٹو اجلاس بلائے جانے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ اتحاد کے اراکین روس کے یوکرین پر حملے، یوکرین کے لیے ہماری مضبوط حمایت اور نیٹو کی ڈیٹرنس اور دفاع کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت کریں گے۔ امریکی سینٹ نے منگل کے روز متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو جنگی مجرم قرار دیا گیا۔ امریکہ کی منقسم کانگریس میں قرارداد کا متفقہ طور پر منظور ہونا اتحاد کا ایک نادر مظاہرہ ہے۔ منظور ہونے والی قرارداد اس ماہ کے شروع میں ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ دو طرفہ حمایت حاصل کرنے والی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان صدر پوٹن کے ایما پر ان کے ملٹری کمانڈرز اور روسی مسلح افواج کی طرف سے مسلسل جاری تشدد، جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ قرارداد میں عالمی فوجداری عدالت اور ملکوں سے کہا گیا ہے کہ روس کے حملے کے دوران ہونے والے جنگی جرائم کی کسی بھی تحقیقات میں روسی فوج کو نشانہ بنائیں۔ بائیڈن نے منگل کے روز صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کے خلاف پوٹن کی جارحیت نے پورے امریکہ کے لوگوں کو متحد کر دیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے 13 امریکی شہریوں پر انفرادی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن میں صدر جو بائیڈن، ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن، وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن، وزیر دفاع لائٹ آسٹن، وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن شامل ہیں۔ ایک بیان میں روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کی موجودہ انتظامیہ کی جانب سے روس کو ہدف بنانے کی انتہائی خواہش کے جواب میں کیا گیا ہے، جو روس کو دھمکانے اور امریکی تسلط برقرار رکھنے کی مایوس کن کوشش کا ایک حصہ ہے۔
منگل ہی کے روز جین ساکی نے یہ کہتے ہوئے کہ روس کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دی کہ ہم میں سے کوئی بھی روس کی سیاحت کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ ہی ہمارے ایسے بینک اکاؤنٹس ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہوگی۔ پولینڈ، جمہوریہ چیک اور سلووینیا کے وزرائے اعظم نے ٹرین کے ذریعے کیف کا سفر کیا اور یوکرین کی حمایت کے اظہار میں صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ تینوں رہنماؤں نے یورپی یونین میں جنگ زدہ علاقے میں سفر کرنے سے متعلق سیکیورٹی خدشات کے باوجود سفر مکمل کیا، جو یوکرین کی حمایت کی ایک مضبوط علامت تھی، اور پولینڈ سے کیف تک زمینی سفر نے یہ پیغام بھی دیا کہ یوکرین کا بیشتر حصہ اب بھی یوکرین کے کنٹرول میں ہے۔ ملاقات کے بعد زیلنسکی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ یوکرین روس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز نے منگل کے روز بتایا ہے کہ ادارے کے لیے کام کرنے والے کیمرہ مین پیئر زاگرزوسکی یوکرین میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ زاگرزوسکی کی عمر 55 برس تھی اور وہ فاکس نیوز کے نامہ نگار بینجامن ہال کے ساتھ زخمی ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی کیف کے نزدیک ہورنکا میں فائرنگ کی زد میں آئی تھی۔ یوکرین کی وزارت داخلہ کے مشیر اینٹن جیراشنکو کے مطابق ان دونوں صحافیوں کے ساتھ ایک یوکرینی صحافی الیگزینڈرا کوشنوا بھی گاڑی میں موجود تھیں، اور وہ بھی فائرنگ کے واقعے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ بینجامن ہال، جو فاکس نیوز کی طرف سے امریکی محکمہ خارجہ کے نامہ نگار ہیں، ابھی تک ہسپتال میں ہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے پیئر زاگرزوسکی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ کے علاقے کے صحافی تھے جنہوں نے طویل عرصے کے دوران عراق سے افغانستان اور شام میں تقریباً تمام بین الاقوامی واقعات کی کوریج کی۔ ویانا میں قائم بین الاقوامی پریس انسٹی ٹیوٹ نے ایک بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ میڈیا کی کوریج کے دوران صحافیوں پر حملے یا تشدد جیسے واقعات کو بند کیا جائے۔ بیان کے مطابق یوکرین میں اپنے کام کے دوران کسی بھی صحافی کو جان سے نہیں جانا چاہیے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے 20 دن بعد بھی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ اب تک تقریباً 30 لاکھ افراد جان بچانے کی غرض سے مختلف ممالک جا چکے ہیں۔ تاہم 56 سالہ پاکستانی نژاد یوکرینی افتخار احمد خٹک ساحلی شہر اوڈیسا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اوڈیسا شہر میں تعینات فوجیوں کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کی بھی تیاری مکمل ہے اور وہ اپنے علاقے کا دفاع کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے باعث اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سرکاری دفاتر اور کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہیں اور بازاروں میں بھیڑ ختم ہو چکی ہے۔ شام کو کرفیو شروع ہو جاتا ہے جو صبح تک جاری رہتا ہے۔ منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی جس میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ قرارداد اسلامی تعاون تنظیم OIC کی جانب سے پیش کی گئی تھی جسے پاکستان نے متعارف کرایا تھا۔ جنرل اسمبلی سے منظور ہونے والی اس قرارداد کو OIC کے 57 ممالک سمیت 8 دیگر ملکوں کی بھی حمایت حاصل تھی، جن میں چین اور روس بھی شامل ہیں۔ کئی رکن ممالک نے اسلاموفوبیا کے عالمی دن کی دستاویزات کو خوش آمدید کہا ہے، لیکن بھارت، فرانس اور یورپی یونین کے نمائندوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب جنرل اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کو پاکستان نے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف ہماری آواز کو عالمی سطح پر سنا گیا اور اقوام متحدہ نے OIC کی پیش کردہ اس تاریخی قرارداد کو منظور کیا جو پاکستان کی طرف سے متعارف کرائی گئی تھی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اسلاموفوبیا مذہبی علامات کا احترام، مسلمانوں کے خلاف منظم نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک سنگین چیلنجز ہیں۔ دنیا کے لیے اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔
پاکستان کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ ماہ کے اواخر میں ہونے والے دورہ ماسکو کو روس اور یوکرین کے تنازع کی تناظر میں دیکھنا درست نہیں ہوگا۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کے بعض سیاسی اور دیگر حلقے فروری کے آخر میں وزیر اعظم کے دورہ روس کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کے دورے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں تھا۔ بدھ کو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کو عمران خان کے دورہ روس کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے ان کے دورے کا دفاع کیا۔ سہیل محمود نے کہا کہ اس دورے کا شیڈیول ان کے بقول گزشتہ 2 سال سے طے کیا جا رہا تھا، لیکن باوجود یہ دورہ پہلے نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ فروری کے وسط میں روس اور یوکرین میں کشیدگی پیدا ہونی شروع ہوئی تھی اور ان کے بقول پاکستانی وزیر اعظم نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران اس مسئلے کو سفارتی طور پر حل کرنے پر زور دیا تھا۔ سہیل محمود نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔ بھارت کی طرف سے مبینہ طور پر غلطی سے فائر ہو جانے والے میزائل کے پاکستان میں گرنے پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود پروٹوکول ناکافی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ری ایکشن ٹائم بہت کم ہے اور کوئی بھی غلطی کسی بڑے حادثے کا موجب بن سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیلسٹک میزائل کے تجربے سے پہلے ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کا معاہدہ موجود ہے، جس کے مطابق جب بھی کسی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جائے گا اس سے کم از کم 24 گھنٹے قبل دونوں ملک ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن راکٹس یا عام میزائل کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان ڈی جی ایم او اور سیکرٹری خارجہ کی سطح پر ہاٹ لائن موجود ہے، جہاں سب سے زیادہ برق رفتاری سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی افغان خواتین کے لیے خصوصی ایلچی رینا امیری کا کہنا ہے کہ اگست میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد افغانستان میں خواتین کے حقوق کو زبردست دھچکا لگا ہے، لیکن افغان خواتین کی حمایت کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جہاں امریکہ اور بین الاقوامی سطح پر یکجہتی اور ہم آہنگی موجود ہے۔ امیری کو دسمبر میں افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے خصوصی ایلچی کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان نے لڑکیوں کے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا مسلسل وعدہ کیا ہے، لیکن ان کی تعلیم کو معاشی مواقع اور قابلیت سے الگ رکھتے ہوئے اقدام اٹھانا بامانی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کی برشنا عمر خیل کے ساتھ ایک انٹرویو میں امیری نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو افغان خواتین اور سول سوسائٹی کے لیے آگے بڑھنے اور براہ راست مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان صحافیوں کی تنظیموں نے بدھ کے روز کابل میں ملازمتوں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان صحافیوں کا قومی دن منایا۔ مقررین نے شمسی سال 1400 کو افغان صحافیوں اور میڈیا کے لیے بدترین سال قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگست سن 2021 سے پہلے کام کرنے والے آدھے سے زیادہ افغان صحافی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان میں سے سینکڑوں افغانستان چھوڑ گئے ہیں۔ طالبان کی جانب سے اس بیان پر کوئی رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ سینٹ کام کے سربراہ جنرل میکنزی نے منگل کو کہا کہ امارت اسلامیہ داعش پر دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کی طرف سے موسم گرما میں حملوں میں اضافے کی توقع ہے۔ طالبان حکومت کی کابینہ نے بیرون ملک مقیم افغان سیاسی شخصیات سے رابطہ کرنے اور انہیں افغانستان واپسی کی دعوت دینے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا ہے۔ مائنز اور پیٹرولیم کے قائم مقام وزیر مولوی شہاب الدین نئے کمیشن کی قیادت کریں گے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر ایران کے بیلسٹک میزائل ہتھیاروں سے بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں ایک ایسے وقت پر خبردار کر رہے ہیں جب ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے اور تہران کے جوہری ہتھیاروں کے عزائم کو روکنے کے لیے دنیا کی توجہ معطل کوششوں پر مرکوز ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ فرینک میکنزی نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا کہ ایران کے پاس اب تقریباً 3000 بیلسٹک میزائل ہیں، جن میں سے کچھ اسرائیلی شہر تل ابیب تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میکنزی نے کہا کہ ان میں سے ابھی تک کسی کی بھی یورپ تک پہنچ نہیں ہو سکی ہے، لیکن پچھلے 5 سے 7 برسوں میں انہوں نے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ دوا-ساز ادارے فائزر سے توقع ہے کہ وہ اس ہفتے بزرگوں کے لیے کووڈ اضافی بوسٹر خوراک کے لیے اجازت کی درخواست دے گا۔ اس معاملے سے آگاہ ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بات بتائی ہے۔ چوتھی خوراک کا یہ اضافہ 2 شاٹس کی ایک بنیادی سیریز پر مشتمل ہے۔ 2 خوراکوں کے بعد بوسٹر خوراک دی گئی تھی اور اب پھر کچھ ماہ بعد چوتھی بوسٹر خوراک دی جائے گی تاکہ 65 سال سے زائد عمر کی آبادی کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ امریکہ نے کولمبیا، عراق، لیبیا، میانمار، ویتنام اور دیگر ممالک کی 12 خواتین کو ان کے قائدانہ کردار اور جذبہ ایثار کے مظاہرے پر انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈز سے نوازا ہے۔ یہ ایوارڈز واشنگٹن میں منعقدہ ایک تقریب میں دیے گئے۔ اس سال ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں بنگلہ دیش کی ماحولیاتی وکیل سیدہ رضوانہ حسن بھی شامل تھیں۔ تقریب سے امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے خطاب کیا۔ کرکٹ۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ کے باعث پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا کراچی ٹیسٹ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ڈرا ہو گیا۔ میچ کے 5ویں اور آخری روز پاکستان کو جیت کے لیے 314 رنز جبکہ آسٹریلیا کو 8 وکٹیں درکار تھیں۔ تاہم پاکستانی بلے باز آسٹریلیا کی نپی تلی بولنگ کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گئے۔ آسٹریلیا کی جانب سے دیے گئے 506 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بابر اعظم اور عبداللہ شفیق نے پاکستان کی دوسری اننگز کو آگے بڑھایا تو لنچ سے محض 1 اوور قبل عبداللہ شفیق 96 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس موقع پر لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ٹیسٹ میچ جیت سکتی ہے، لیکن محمد رضوان اور بابر اعظم نے 117 رنز کی شراکت داری قائم کی۔ بابر اعظم صرف 4 رنز کے فرق سے اپنی ڈبل سینچری مکمل نہ کر سکے اور 196 رنز بنا کر نیتھن لائن کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ 5ویں روز جب کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 443 رنز بنا لیے تھے۔ محمد رضوان نے 104 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔